ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، قابل احترام پردہ نشین، عزت و عفت مآب خواتین اسلام، سب سے پہلے ہر طرح کی کبریائی و بڑائی، ہر طرح کی تسبیحات و تکبیرات، ہر قسم کی بزرگی و برتری، ہر قسم کی تعریف و توصیف، یکتائی و تنہائی و کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس کے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں، اور جس اکیلے اللہ نے اس پوری کائنات کو بغیر کسی مثال و نمونے کے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض وسبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، اور خصوصاً میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، امام کائنات، سرتاج رسول، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین و سامعات، مختصر حمد و صلوات کے بعد خطبہ جمعہ کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ رمضان جیسے بابرکت مبارک مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جو کچھ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہم نے عبادتیں کی ہیں، نیکیاں کی ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اور جو باقی رمضان بچ گیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس میں بھی ہمیں سعادت مند بن کر تمام سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، رمضان المبارک میں سب سے اہم جو خصوصی عبادت ہے وہ ہے روزہ۔ تو آج کے جمعہ کے خطبے میں روزے کے احکام و مسائل کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہوں گا۔ روزوں کے احکام و مسائل کا جاننا ضروری ہے، مبادا ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اس چیز کو جو روزے کو توڑنے والی نہیں، ہم فاسد الصوم یعنی روزے کو توڑنے والا سمجھ کر کے روزہ چھوڑ دیں، یا پھر ہم اس چیز کو جو روزہ توڑنے والی ہے لیکن اس کو یہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ روزہ توڑنے والی نہیں، اور پھر اس روزے کا اہتمام نہ کریں۔ اسی لیے روزوں کے احکام و مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ روزوں کے احکام و مسائل میں سب سے پہلی جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ روزوں میں کیا چیز کرنا جائز ہے، کون سی چیزیں روزوں میں کی جا سکتی ہیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں۔ تو سب سے پہلا عمل جو روزے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے
وہ ہے مبالغے کے بغیر کلی کرنا، یعنی اگر کوئی شخص وضو کے علاوہ بھی کلی کرنا چاہے روزے کی حالت میں تو وہ کلی کر سکتا ہے، لیکن مبالغہ نہ ہو۔ مبالغہ کا کیا مطلب ہے کہ اس طرح سے نہ ہو کہ پانی جو ہے حلق میں چلا جائے یا ناک کے ذریعے حلق میں چلا جائے۔ آئیے اس کے تعلق سے احادیث سنتے ہیں۔ پہلی حدیث جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، حدیث کا نمبر 2385 ہے، 2385 میں حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، حششت قبلت وانا صائم، ایک مرتبہ میں خوش ہوا تو میں نے اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا، اور فرماتے ہیں فقلت، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہنے لگا، یا رسول اللہ صنعت اليوم امرا عظیما، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں نے بہت بڑی حرکت کر ڈالی، بہت بڑا کام میں نے کر دیا۔ قبلت وانا صائم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بوسہ لیا ہے حالانکہ میں روزے سے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ارأیت لو مضمضت من الماء وانت صائم، بھلا مجھے بتلاؤ کہ اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لیتے ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ یعنی روزے کی حالت میں کلی کر لینے سے کوئی روزے کو فرق پڑتا ہے؟ صحابی نے کہا قلت لا بأس بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں کلی کرنے سے تو روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فمہ، تو پھر اسی طرح سے بیوی کا بوسہ لینے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، جیسے کلی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ویسے ہی بیوی کا بوسہ لینے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح سے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں یعنی سنن ابن ماجہ میں لقید بن بصرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہیں، حدیث کا نمبر 407 ہے، 407 میں حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ لقید بن صبرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن الوضو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے وضو کے بارے میں بتلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضو، وضو کو مکمل کرو، پورے اہتمام سے سنت طریقے سے وضو کیا کرو، اور فرمایا وبالغ فی الاستنشاق، اور جب کلی کرو یا ناک میں پانی چڑھاؤ تو اچھی طرح سے، الا ان تکون صائما، سوائے اس حال میں کہ جب تم روزے سے ہو، یعنی اگر تم روزے سے ہو تو بہت زیادہ کلی سے بھی پرہیز، اور اگر ناک میں پانی چڑھانے کی وجہ سے ناک کے ذریعے حلق میں پہنچ سکتا ہے تو اتنا زیادہ ناک میں بھی پانی چڑھانے سے منع کر دیا گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ تم کلی کر سکتے ہو، لیکن بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ رہیں۔ تو ان دونوں احادیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ آدمی کلی کر سکتا ہے، کسی بھی وجہ سے کلی کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے روزوں کی حالت میں بالوں میں تیل لگانا اور کنگھی کرنا، تو روزوں کی حالت میں بالوں میں تیل لگانا اور کنگھی کرنے کی اجازت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری میں تعلیقاً اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے، اور حدیث کا نمبر 1930 ہے، 1930 میں حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا کان صوم احدکم فلیصبح دہینا مترجلا، تم میں کا کوئی آدمی روزے کی حالت میں صبح کرتا ہو تو وہ اس حال میں کرے کہ وہ بالوں میں تیل بھی لگائے اور کنگھی بھی کرے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بالوں میں تیل بھی لگایا جا سکتا ہے اور کنگھی بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب جب بالوں میں کنگھی کی جا سکتی ہے تو بالوں کو کٹوایا بھی جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات رہی۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں گرمی کی وجہ سے غسل کرنا یا سر پر پانی ڈال لینا تاکہ گرمی، حرارت یا پیاس ختم ہو جائے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ روزے کی شدت و حدت اگر زیادہ ہو جائے
تو آدمی اپنے سر پر پانی انڈیل سکتا ہے، غسل بھی کر سکتا ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث سنتے ہیں جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن میں ایک صحابی سے روایت نقل کی ہے۔ حدیث کا نمبر 2365 ہے۔ عبد الرحمن ایک راوی ہیں، انہوں نے کسی ایک اور صحابی سے یہ روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج، عرج مقام پر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یصب علی رأسہ الماء وهو صائم من العطش او من الحر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر پانی انڈیل رہے تھے گرمی کی شدت کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے۔ صحابی کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزہ میں تھے، اس کے باوجود پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی شدت اور حرارت کی وجہ سے اپنے سر پر پانی انڈیل رہے تھے، میں نے خود دیکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم روزے کی شدت کو، پیاس کو یا گرمی کی وجہ سے اس کی سختی کو کم کرنے کے لیے دن میں 1-2 مرتبہ جتنا آدمی چاہے سر پر پانی انڈیل سکتا ہے اور غسل بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں، روزے کے دنوں میں اگر کوئی شخص صبح اس حال میں اٹھے کہ وہ جنوبی ہو، حالت جنابت میں اگر وہ اٹھتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ غسل نہ کرے بلکہ پہلے سحری کھا لے اور سحری کرنے کے بعد پھر غسل کرے اور پھر نماز کو آ جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے، حدیث کا نمبر 1926 ہے، 1926 میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وہو جنب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں فجر کو پاتے تھے، یعنی اس وقت اٹھتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی سے جنوبی ہوتے تھے، ہم بستری کی وجہ سے غسل واجب ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا لیا کرتے تھے، پھر غسل کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ تو طریقہ یہی ہونا چاہیے، حالت جنابت میں سحری کھائی جا سکتی ہیں اور اس کے بعد پھر غسل کریں، اگرچہ کہ فجر کو تھوڑا دیر اور تاخیر بھی ہو جائے، لیکن طریقہ یہی ہے کہ پہلے سحری کھائی جائے، پھر جو ہے غسل کیا جائے، اس کے بعد نماز کو آیا جائے اور روزہ مکمل کر لیا جائے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں سرما لگانے کی بھی اجازت ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں میں سرما لگاتا ہے تو پھر اس میں انشاءاللہ حرج کی کوئی بات نہیں۔ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2378 ہے، 2378 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں انہ کان یکتحل وہو صائم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کے حالت میں سرما لگوایا، اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ اور ایک دوسری حدیث میں صحابہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں سرما لگانے کے لیے ہمارے صحابہ، ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی اس کو جو ہے غلط تصور نہیں کرتا تھا، اس کو ناجائز نہیں سمجھتا تھا، یعنی اس کی اجازت ہے۔ تو روزے کی حالت میں سرما لگایا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ لینا جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے، حدیث کا نمبر 1927 ہے، 1927 میں یہ حدیث موجود ہے۔ وہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وکان املککم لعربہ، فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیویوں میں سے کسی کا بوسہ بھی لیتے تھے اور ان کو اپنے گلے سے بھی لگاتے تھے، ان کے جسم کو بھی چھوتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔ اور پھر فرمایا وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِعِرْبِهِ، اور تم میں اپنے خواہشات پر سب سے زیادہ کنٹرول رکھنے والی ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے نفسانی خواہشات کو، جذبات کو کنٹرول کر پاتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک اور عمل اثر ہمارے پاس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی بیوی کو بوسہ لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے۔ وہ آدمی چلے گئے، دوسرے آدمی آئے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تم بوسہ نہیں لے سکتے۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جوان آدمی ہے، اس کو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا زیادہ محال اور مشکل ہے، اس لیے اس کو میں نے منع کر دیا، اور وہ بوڑھا آدمی تھا جس کو میں نے اجازت دے دی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، جو اپنے جذبات پر قابو پا سکتا ہو تو وہ اپنی بیوی سے بوسہ ہمکنار ہو سکتا ہے، وگرنہ ایسا نہ کرے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں مسواک کرنے کی بھی اجازت ہے، مسواک کیا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے، جس کے راوی زید بن خالد ہیں۔ حدیث کا نمبر 1934 ہے، 1934 میں یہ حدیث موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یہ جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء، کہ اگر میں اپنی امت کو تکلیف میں نہ ڈالتا، اس بات کا مجھے ڈر نہ ہوتا کہ میری امت تکلیف میں پڑ جائے گی، تو میں ہر وضو کے ساتھ ان کو مسواک کا حکم دیتا۔ یہ حدیث بیان کر کے زید بن خالد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ولم يخص الصائم من غیرہ، ولم يخص الصائم من غیرہ، کہ اس سے روزے دار کو الگ نہیں کیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ہر وضو کے وقت مسواک کرنا ہے، یہ روزے دار کے لیے بھی ہے، غیر روزے دار کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے ہے۔ کوئی الگ سے مخصوص حدیث یا دلیل موجود نہیں جس میں روزے داروں کو الگ کر دیا گیا ہو۔ تو روزے دار جو ہے مسواک کر سکتا ہے۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو بہتر یہی ہے کہ اس کو رات کے وقت میں استعمال کریں، دن میں مسواک استعمال کریں، کیونکہ یہی سنت نبوی ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں خواتین کے لیے بات ہے کہ جب وہ پکوان پکاتی ہیں اور ہانڈی میں سے ان کو کچھ چکھنا ہوتا ہے معلوم کرنے کے لیے کہ یہ صحیح بنا بھی ہے یا نہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے کہ کوئی خاتون ہانڈی میں سے سالن کو معلوم کرنے کے لیے اپنی زبان پر رکھ کر کے اس کو چکھ سکتی ہے، اور چکھ کر کے پھر اسے تھوک دے، اس کو نگلے نہ۔ تو اتنی اجازت خواتین کو دی گئی ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں تھوک نگلنا، اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ تھوک نگلا جا سکتا ہے، لیکن بلغم نہیں نگلنا چاہیے، اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ بخاری شریف میں تعلیقاً یہ حدیث آئی ہے، عطا رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ان ازدرد ریقہ فلا اقول فطرا، اگر تھوک کوئی نگل دیتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے روزہ توڑ دیا۔ تو بلغم جما کر کے کھنگار کے ساتھ اس کو نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کو چاہے آدمی جتنی مرتبہ بھی ایسا کرے۔ لہٰذا تھوک کے بارے میں یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں ایمرجنسی اگر ہو، ناک میں دوائی ڈالنا پڑے تو ناک میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ دوائی جو ہے حلق تک نہ پہنچے، دوائی حلق تک نہ پہنچے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 1934 سے پہلے تعلیقاً اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں، کہتے ہیں لا بأس بالصعود للصائم ان لم يصل الى حلق، فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں روزے دار کے لیے کہ وہ ناک میں دوائی ڈلوائے، ہاں اگر حلق تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس سے رک جائے، پرہیز کرے۔ اسی طرح سے دوائی سے متعلق بات یہ بھی ہے کہ کوئی انجیکشن لگوانا چاہتا ہو تو علماء حق کا یہی کہنا ہے طاقت کا انجیکشن نہ لگوائیں،
اور اگر ایمرجنسی کسی بیماری کی وجہ سے انجیکشن لگوانا ہو تو پھر انشاءاللہ اس کی اجازت ہے. لیکن اگر کوئی شخص روزہ افطار کرنے تک صبر کر سکتا ہے تو وہ صبر کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح سے خواتین کے لیے یہ بات ہے کہ روزے کی حالت میں مہندی لگوانا یا میک اپ کروانا، اس کی کہاں تک اجازت ہے؟ ویسے تو میک اپ کے بارے میں یاد رہے، حلال جو میک اپ ہے وہ جائز ہے. مہندی لگوانا روزے کی حالت میں جائز ہے، کیونکہ ان کا تعلق انسان کی ظاہری جلد سے ہے، اوپری چمڑے سے ہے. کوئی بھی طرح، کسی بھی طرح کا میک اپ، کسی بھی طرح کی کوئی نمائش اگر وہ جلد کے اندر چلی جاتی ہیں، جسم میں سرایت کر جاتی ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. البتہ جلد کے ظاہری حصے پر مہندی لگوانا یا کسی طرح کا میک اپ کرنا، صابن وغیرہ کا استعمال کرنا، اس کی اجازت ہے انشاءاللہ. اسی طرح سے یہ تو وہ امور ہیں جو روزے کی حالت میں جائز ہیں. آئیے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزے کو توڑ دینے والے امور میں سے سب سے پہلا امر یہ ہے، سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر کے کھانا کھا لے یا پانی پی لے. ظاہر ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزے کا مطلب یہ ہے کہ بھوک اور پیاسا آدمی دن گزار لے. لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھولے سے کوئی چیز کھا لے پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اس کے تعلق سے ہمارے پاس دلیل موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے. حدیث کا نمبر 1933 ہے، 1933 میں یہ حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسیا وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی روزے دار یہ بات بھول جائے کہ وہ روزے سے ہے اور بھول سے کوئی چیز کھا لے یا پانی کا گھونٹ ہی پی لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے، پورا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھول سے کھا پی چکا ہے، جان بوجھ کر نہیں. پھر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بھولے سے کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے اس کو روزہ مکمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا ہے اور اللہ نے اس کو پلایا ہے. یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو اس طرح سے کھلایا اور پلایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار آدمی بھولے سے اگر کوئی چیز کھا لیتا ہے پی لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح سے روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص جماع کر لیتا ہے، ہم بستری کر لیتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے. حدیث کا نمبر 1936 ہے، 1936 میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا روزہ ٹوٹ گیا، میں برباد ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، جماع کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایک غلام کو آزاد کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو خود جو ہے غریب آدمی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پھر 2 مہینے مسلسل پے در پہ روزہ رکھ سکتے ہو؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ. صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے کھلاؤں، میں خود غریب آدمی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کھجور کا تحفہ آیا، کھجور کی ٹوکری آئی جو کھجور کی ہی چھال سے بنی ہوئی تھی، اس میں کھجوریں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس میں کھجوریں ہیں تو پھر کہا کہ وہ پوچھنے والا سائل کہاں ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لو اور جا کر کے غریبوں میں صدقہ کر دو، یہی تمہاری طرف سے کفارہ ہے. صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ غریب پر؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں. صحابی فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 پتھریلی جگہوں کے درمیان اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ کوئی غریب گھرانہ نہیں، میں ہی سب سے غریب ہوں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اتنا ہنس پڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت نظر آنے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، تم اپنے گھر والوں پر اس کو صدقہ کر دو۔ تو اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آدمی اگر اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، درمیان میں چھوڑ نہیں سکتا، جہاں سے چھوڑے گا پھر سے گنتی شروع ہو جائے گی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ 3 کفارے ہیں، اور یاد رہیں جو شخص اس طرح کا کام کر لیتا ہے تو اس کے لیے کفارہ بھی ہیں، پھر اللہ رب العالمین سے وہ توبہ بھی کرے گا کیونکہ اس نے غلط کیا، اور پھر اس روزے کی قضا بھی وہ کرے گا رمضان کے جانے کے بعد۔ تینوں باتیں ضروری ہیں۔ تو یہ کفارہ ہے ان لوگوں کا جو غلطی سے جو اپنی بیوی سے جو ہے جمع کر لیتے ہیں روزے کی حالت میں۔ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو بات ہے، یہ جو کفارہ بتایا گیا یہ میاں اور بیوی دونوں کے لیے ہے، کیونکہ بیوی کا بھی روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ ہاں اگر علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ صرف شوہر ہی راضی تھا، بیوی راضی نہیں تھی، تو ایسی صورت میں شوہر ہی کفارہ دے گا، بیوی کے اوپر یہ لازم نہیں آتا۔ بہرحال یہ جمع کرنے کا کفارہ ہے روزے کی حالت میں۔ اسی طرح سے اسی سے متعلق ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ ضروری مسائل ہیں اس لیے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ رب العالمین حق باز سے نہیں شرماتا، اور اسلام شریعت سیکھنے کے معاملے میں بھی شرم و حیا کو ایک طرف رکھ کر کے سیکھنا چاہیے۔ یہ تو ہو گئی جمع کے حوالے سے بات۔ جمع کے علاوہ اگر کسی اور طریقے سے منی کا خروج ہو جاتا ہے، منی نکل جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ العزیز اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کے تعلق سے کوئی نص صریح کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے الٹی کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو قدرتی طور پر الٹی آ جائے تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، حدیث کا نمبر 2380 ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من درعہ القی وہو صائم فلیس علیہ قضاء، کسی شخص کو الٹی آ جائے تو پھر اس پر قضا نہیں، وہ حالت روزے میں ہو تب بھی اس پر قضا نہیں اگر الٹی آ جائے۔ وَإِنِ اسْتَسْقَىٰ فَلْيَقْضِ، اور اگر وہ خود الٹی نکالے انگلیاں ڈال کر کے یا کھکار کر کے کسی اور طریقے سے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ چند احکام و مسائل تھے روزے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مسائل ہوں تو انشاءاللہ العزیز آپ رمضان میں کسی بھی موقع پر پوچھ سکتے ہیں، اللہ کی مرضی ہوئی، اللہ کی توفیق ہوئی تو انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے مطابق اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کئی حسنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین روزوں کو سنت طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام اللیل کو، رات کے جاگنے کو، دن کے بھوکے رہنے کو، ہمارے اللہ سے فریاد کرنے کو، ہماری دعاؤں کو، توبہ استغفار کو اللہ قبول فرمائے، ذکر و اذکار کو اللہ قبول فرمائے۔ جو کچھ چھوٹی بڑی نیکی ہم کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ اللہ مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے گناہ کیے ہیں اللہ رب العالمین ان سب کو معاف فرمائے۔ اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، تنہائی اور جلوت کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر فرمائے۔ اللہ رب العالمین چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ کی توحید پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ کی توحید پر اور نبی کی اتباع پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه